اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو الآخرہ آخرت کو یعنی جو دیر میں آئے وجوہ کتنے ہی چہرے یومئذ اس دن ناظرہ تر و تازہ ہوں گے الی ربها اپنے رب کی طرف ناظرہ دیکھنے والے ووجوہ اور کتنے ہی چہرے یومئذ اس دن باسرہ اداس ہوں گے تظن وہ خیال کریں گے ان یفعل کہ کیا جائے گا بہا ان کے ساتھ فاقرہ ایسا عمل جس سے کمر ٹوٹ جائے وہ خیال کریں گے ان کے ساتھ وہ عمل کیا جائے گا ان پر وہ حال آئے گا جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے کلا ہرگز نہیں اذا بلغت التراقیہ اذا بلغت جب پہنچ جائے جان التراقیہ ہنسلی تک حلق تک گلے میں جو ہڈی ہوتی ہے وقیل اور لوگ کہیں من کون ہے راق کوئی تعویذ کرنے والا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا وظن اور وہ سمجھا انسان انہ الفراق کہ وقت آ گیا جدائی کا والتفت الساق اور لپٹ گئی پنڈلی بالساق پنڈلی کے ساتھ الی ربک تیرے رب کی طرف یومئذ اس دن المساق کھینچ کر چلا جانا ہے صدق اللہ العظیم انسان کو قیامت کے حالات بتائے واقعہ کیسے ہوگی علامات کیا ہیں انسان کی ہٹ درمی انسان قیامت کے دن بھی کوشش کرے گا کہ جھوٹ بول کے خود کو بچا سکے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو رب اتنی بڑی ذات والا ہے کہ وہ مخلوقات اور قیامت پر قادر ہے تو کلام پاک کا آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اس کو ادا کروانا اس کے مطلب کو بیان کر دینا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اور واپس انسان سے کہا گیا کہ تم آخرت کو حق اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ دنیا تمہارے سامنے ہے تو جو چیز تمہارے سامنے ہے تم اسی کی محبت میں گرفتار ہو آیت نمبر 21 سے واپس قیامت کی بات ہو رہی کہ تم چھوڑ رہے ہو قیامت کے دن کو حالانکہ قیامت کے دن کا حال کیا ہے جیسے دنیا کے اندر زندگی گزاری وہاں پر بھی گروہ الگ ہو جائیں گے جیسے دنیا میں حالات مختلف ہیں لوگوں کے وہاں بھی حالات مختلف ہوں گے دنیا میں کچھ اللہ کے فرمان بردار کچھ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی کچھ ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ کے نافرمان اگر ان کی مرضی کی مانگی ہوئی چیز بھی مل جائے اس میں بھی نافرمانی تو کہا جیسے دنیا میں حالات مختلف تھے اسی طرح آخرت میں حالات مختلف ہوں گے قیامت میں کچھ چہرے کیسے ناظرہ تر و تازہ سرسبز و شاداب نظر بمانا سرسبزی کے شاداب چہرے ہنستے مسکراتے خوبصورت تازہ اور اس سے بڑی خوشی اپنے چہرے تو خوبصورت ہوں گے الی ربها ناظرہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے اپنے رب کو دیکھیں گے اپنے رب کو دیکھیں گے ہم دنیا میں بھی ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں عموماً کوئی انسان نماز وغیرہ پڑھنے والا ہو تو ہم عموماً محسوس کرتے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں اس شخص کے چہرے پہ نور ہے تو جب ایک انسان ہم جیسے انسان دنیا کے اندر اس نور کو محسوس کر سکتے ہیں کسی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر تو جو لوگ اتنی سعادت پا جائیں کہ اپنے رب کو دیکھیں اتنی بڑی سعادت کسی کو مل جائے کہ اپنے رب کا دیدار کریں ان کے چہروں کی خوبصورتی کا کیا ہی اندازہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی میں گھسیٹ کے شامل کر لے اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے کہ ہم قیامت کے دن اس کے دیدار سے محروم نہ رہیں ہم انہی لوگوں میں ہوں جو صبح و شام اپنے رب کی زیارت کرنے والے ہوں
تو یہاں سے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو جنت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ دیدار بالکل اپنی آنکھوں سے ہوگا، اور اس پر تمام اہل سنت والجماعت جتنے بھی ہیں ان تمام کا اتفاق ہے کہ قیامت کے دن واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور انہی آنکھوں سے ہوگا جو آنکھیں انسان کی موجود ہوں گی۔ اور ظاہر ہے جیسے جنت میں جانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر کہ جنتیوں کے قد بڑھ جائیں گے، ان کی عمر کم ہو جائے گی، نوجوان ہوں گے سب، تو انہی حالات اور کیفیات کے مطابق ان کی دیکھنے کی، ان کی سننے کی، ان کی سمجھنے کی صلاحیتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ تو تمام اہل سنت والجماعت اور تمام قسم کے علماء فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دیدار اپنی انہی آنکھوں کے ساتھ یہ برحق ہے۔ صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جن کو معتزلہ کہتے ہیں اور دوسرا جن کو خوارج کہتے ہیں، تو یہ انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے دنیا کے حالات میں کہ انسانی آنکھ میں یہ کیفیات ہوں تو وہ چیز کو دیکھ سکتی ہے، اور نظر آنے والی چیز میں یہ صفات ہوں تو وہ نظر آ سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ خالق اور مخلوق میں ناممکن ہے، لہذا دیدار نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس چیز کا صاف جواب یہ ہے، جیسے ہم ابھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ موجودہ آنکھ اس کی زیارت کے قابل نہیں، لیکن جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہ رہیں گے ہی جنت میں، تو اس میں وہ کیفیات اور صفات اللہ سبحانہ و تعالی ڈال دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ زیارت نصیب ہوگی اور اپنے اپنے حساب سے ہوگی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر کسی کو یہ جو جنت انعام کے طور پر دی ہے، تحفے میں دی ہے، ان کے اعمال کے حساب سے دی، جن کے جتنے اعمال ہیں تحفہ اتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے یہ زیارت بھی ان لوگوں کے لیے درجوں کے اعتبار سے، کچھ لوگوں کے لیے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کا دن مقرر ہوگا زیارت کرنے کے لیے، اور لوگ ایک خاص جگہ پر اللہ کی زیارت کو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گھروں میں رہتے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو 24 گھنٹے یہ سعادت حاصل ہوگی، ہر لمحہ یہ سعادت حاصل ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر لمحہ اس کے دیدار میں رہیں۔ اور یہاں پر یہ بات پہلے بھی کافی دفعہ کہی جا چکی، لیکن اس جگہ کے مناسب کہ جو خواتین دنیا میں پردہ کرتی اور پردے کو اس کے حق کے ساتھ، جیسے ہر انسان کو اس دور کے اندر معلوم ہے کہ پردہ کیا ہے، ایک وہ پردہ ہے جو گھر سے باہر جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، ایک وہ پردہ جو گھر کے اندر خاندان کے اندر کیا جاتا ہے۔ جب دونوں قسم کے ہر قسم کے پردے کو وہ مکمل ادا کرنے والی ہوگی ان کے حقوق سمیت، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن لوگ اللہ کے دیدار کو جائیں گے، ایسی خواتین سے ملاقات کے لیے اللہ ان کے گھروں میں جائیں گے کہ یہ دنیا میں میرے لیے اس حکم کو برداشت کرتی رہی، پردہ کرتی رہی، ان کی سعادت یہ ہے، ان کی خوش نصیبی یہ ہے، یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کا اکرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ تو ایسے خوش قسمتی کا دن کچھ لوگوں کے لیے، اور جیسے دنیا میں بھی ہمیشہ رزلٹ کا یہی دن ہوتا ہے کہ کچھ چہرے چمکدار روشن اپنے رزلٹ سے اور کچھ بے نور بجھے ہوئے، تو ایسے ہی وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے بہت اداس، اللہ ہمیں اس دن کی اداسی اور شرمندگی سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور چونکہ مرتے ساتھ ہی ہر کافر کو، ہر نافرمان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا، لہٰذا آگے کی ہر منزل ان کے لیے مشکل سے مشکل۔ اب انہیں پتہ چل جائے گا یہاں بھی کہ جو ان کے ساتھ اعمال کیے جانے والے ہیں، جو ان کو سزا دی جانے والی ہے، وہ ایسی سخت ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کام سے کمر ہی ٹوٹ جائے گی، یعنی مزید ان کا حوصلہ، ان کی جسمانی طاقتیں، قوتیں سب بیکار ہونے والی، اور سخت سے سخت عذاب آنے والے، اور یہ انسان کے اوپر یہ تکلیفیں اور یہ مشقتیں آنے کی وجہ صرف اور صرف اس کی اپنی نافرمانی ہے کہ وہ دنیا میں ان چیزوں کو نہ مانتا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا یہ حشر ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تو یہ
بجھے چہرے کے ساتھ گھوم ہی رہے ہوں گے. قیامت سے پہلے اپنی موت کو مت بھولنا. قیامت جو آئے گی وہ تو سب کی آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا منظر ہے جو ہر انسان کو اکیلے اکیلے اپنی جان پر جھیلنا ہے. لہذا آگے انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو دنیا سے یہ محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول بیٹھے ہو، ہرگز ایسا مت کرنا. اذا بلغت التراقی، جب تمہاری جان آ کر ہنسلی کے ہڈی میں پھنس جائے، جب غرغرہ موت آ جائے، جب موت کا وقت آ جائے اور موت سے پہلے پہلے انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اکثر لوگ دوائیاں اور ہر چیز کام چھوڑ دیتے ہیں. انسان کی جان کو کوئی چیز نہیں لگتی کیونکہ اس کی برحق موت کا وقت آ گیا ہے. تو کہا کہ اس وقت سے پہلے پہلے کہ تمہاری جان آ کر تمہارے حلق میں اٹک جائے، اس سے پہلے پہلے نیکی کی طرف آ جاؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ، اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہیں آخرت میں نجات ملے. تو یہاں پر موت کا یہ نقشہ بیان کیا کہ موت جب سر پر آ جاتی ہے اور انسان کی سانس اٹک جاتی ہے اور اس کے تیماردار اور آگے پیچھے کے لوگ دوائیوں وغیرہ سے عاجز ہو کر یہاں تک کہ پھر کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کو دم کر دے، اس کو جھاڑ پھونک کر دے. یہاں پہ روق یعنی جھاڑ پھونک، تعویذ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ عرب میں ان چیزوں کا رواج زیادہ تھا. تو ان کو ان کے الفاظ میں کہا گیا کہ جیسے تم جب کسی سے نا امید ہو کر پھر اس کی جھاڑ پھونک کے لیے لوگوں کو تلاش کرتے ہو اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کمزوری سے کہ اگر اس کی پنڈلی دوسری پر پڑی ہے تو وہ دونوں پاؤں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا. یہ موت کے وقت کے اس کے حالات ہیں. اور اس وقت یہ ہے اس انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا، اور وہ وقت ایسا ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک واحد وقت ایسا انسان کی زندگی میں یہی آتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. اور کہتا ہے وہ انسان اب سمجھ جاتا ہے انہ الفراق، یہ جدائی کا وقت آ گیا، یہ جدائی کا وقت آ گیا. اسے اپنے مناظر نظر آ گئے، وہ جس دنیا کے اوپر دل لگا کے بیٹھا تھا اس سے چھوٹ کے جا رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے ہاتھ خالی ہیں. والتفت الساق بالساق، پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے. ایک تو یہی مطلب جو بیان کیا کہ کمزوری اتنی ہو جاتی ہے موت کے وقت کہ اگر ایک انسان کا پاؤں دوسرے پاؤں پر ہے تو وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا. اور یا مطلب کہ بعض لوگوں کو مرتے وقت بے چینی ہوتی ہے جو پاؤں ایک دوسرے کے اوپر مارتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ ایک پنڈلی دوسرے سے لپٹ گئی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی کا لپٹ جانا یہ دو حالات کا اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پنڈلی دوسرے سے لپٹ گئی بمانا ایک حال دوسرے حال میں تبدیل ہو گیا، یعنی دنیا کا حال ختم ہو کر آخرت کے حال میں تبدیل ہو گیا. دنیا کا آخری لمحہ ہے اور آخرت کا پہلا لمحہ ہے. بہرحال جو بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کر دیا کہ وہ تمہاری ایسی کمزوری والی کیفیت اور جس رب سے تم بھاگتے تھے، جس سے تم ہزار حجتیں دیتے تھے کہ وہ قادر نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں، اسی رب کی طرف یومئذ المساق گھسیٹ کر لائے جاؤ گے. کیونکہ پیار سے محبت سے چلنا تو تم نے خود نہیں چاہا، اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے، کسی بلانے والے کو بلایا جائے وہ خود چل کے نہیں آئے تو پھر لوگ اس کو گھسیٹ کر لاتے ہیں. تو کہا اس رب سے ملنے کے معاملے میں تم نے کبھی شوق نہیں دکھایا، تم نے کبھی جذبہ نہیں دکھایا، تم ہمیشہ جھٹلاتے رہے. آج جب اس رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تمہیں گھسیٹ آ جائے گا، اور یہ گھسیٹنا موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. موت کے وقت جو اس کی روح جن تکلیفوں سے نکلے گی وہ اوقات پہ مراد ہو سکتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ کسی کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے اس کی روح اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ کر اس کے بدن کے کونوں میں چھپتی رہتی ہے، اور جو فرشتے اس کو لینے آئے ہوتے ہیں ان کے پاس جہنم کے گرز ہوتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے. فرشتے اپنی جسامت میں کتنے بڑے، ان کی جسامت کے حساب سے ان کے اوزار بھی بڑے، تو وہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ پر مار کر اس کی جان باہر نکالتے ہیں. اب یہ تکلیف لازمی نہیں کہ دنیا والوں کو نظر آئے، یہ جس پہ گزر رہی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے.
اور بعض کہتے ہیں کہ جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی پر کوئی ململ کا باریک سا کپڑا پھینک دیا جائے اور پھر ایک جھٹکے سے اس کو کھینچ لیا جائے تو جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کٹ پھٹ جاتا ہے ہر طرف سے، اسی طرح اس انسان کی بدکار کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح ساری چھلنی زخمی ہو جاتی ہے. تو کہا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے گھسیٹ کر پیش کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، بے شک وہ بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیں کھول کھول کر لفظاً لفظاً بیان کر دی. ہمیں ان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جن باتوں میں اس کی فرمان برداری ہے وہ ہم سے خود کرا لے، جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے ہمیں خود بچا لے. ہماری ہمتیں، ہماری طاقتیں اتنی نہیں ہیں. اللہ ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ بہت ہی آسانیوں والے معاملے فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.